بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب اور ارد گرد کے پچھلے 24 گھنٹوں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں ساحر علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ بیرونی ملک مقیم اقامہ ہولڈرز کے لیے ویکسینیشن کی شرائط کیا ہوں گی؟ ابوظہبی نے تمام ویکسین شدہ مسافروں کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی۔ کرونا وائرس سالانہ فلو کی طرح باقی رہے گا، سعودی وزارت صحت۔ مکہ میں 4 گاڑیاں چوری کرنے والا گروہ گرفتار۔ غیر قانونی طریقے سے عطیات جمع کرنے والے شہری اور غیر ملکی گرفتار۔ داخلی پروازوں میں تمام نشستیں استعمال ہوں گی، سماجی فاصلے کی پابندی ختم۔ یہ تمام خبریں آج کی بلیٹن میں شامل ہوں گی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے مملکت سے باہر گئے ہوئے اقامہ ہولڈر صارفین کے لیے مشروط ویکسینیشن کے حوالے سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ وزارت کی ویب سائٹ پر مملکت سے باہر رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ویب سائٹ پر کورونا ویکسینیشن ریکویسٹ کی خصوصی سہولت جاری کی گئی ہے۔ ویکسینیشن کی رجسٹریشن کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کریں، لاگ ان کریں اور اس کے بعد اقامہ نمبر اور ایکسپائری کی تاریخ فیڈ کرنے کے بعد اقامہ کی تفصیلات کا پیج اوپن ہو جاتا ہے، جس کی تصدیق کرنے کے بعد ای میل ایڈریس درج کیا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ مقیم پر جاری تفصیلات کے مطابق ویکسینیشن شرائط کے لیے لازم ہے کہ درخواست گزار بیرونی ملک مقیم ہو۔ توکلنا ایپ پر درخواست گزار کا اسٹیٹس محسن جراح اولی یا محسن متعافی ہو۔ مملکت روانگی سے زیادہ 72 گھنٹے قبل ویب سائٹ پر ڈیٹا فیڈ کیا جائے۔ توکلنا ایپ کو مملکت آنے سے قبل انسٹال کیا جائے اور مملکت آمد کے بعد رجسٹرڈ کیا جائے۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جانے والی معلومات درست طور پر فیڈ کی جائے، جن کی تصدیق بورڈنگ پاس حاصل کرتے وقت کی جاتی ہے۔ معلومات غلط ہونے کی صورت میں مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علاوہ ازیں غلط معلومات پر قانونی چارہ جوئی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ درخواست گزار کی اہلیہ کا اندراج مرافقین ڈپینڈنٹ کے طور پر کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر خاتون کا شوہر مرافق کے طور پر درج ہے تو اس کا اندراج ڈپینڈنٹ کے طور پر ہوگا۔ درخواست گزار کے ساتھ آنے والے 18 برس سے کم عمر بچوں کا اندراج مرافقین کے طور پر کیا جائے گا۔ توکلنا ایپ کو مملکت آنے سے قبل انسٹال کیا جائے اور مملکت آمد کے بعد رجسٹرڈ کیا جائے۔ مذکورہ زمروں میں شامل افراد کو ہی توکلنا ایپ پر رجسٹریشن کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے، جو وزارت صحت اور وزارت داخلہ کے باہمی اشتراک سے جاری کی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے جن ویکسینز کو منظور کیا گیا ہے، انہیں بھی مختلف زمروں میں شامل کیا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق ویکسینیشن کے لیے 2 زمرے رکھے گئے ہیں، جن میں پہلے زمرے میں مملکت میں رہنے والوں کے لیے منظور شدہ ویکسینز کو رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری فہرست میں مملکت آنے کے لیے منظور شدہ ویکسینز ہے۔ سعودی عرب کے لیے منظور شدہ ویکسینز میں فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہے، جبکہ مندرجہ بالا ویکسین کے علاوہ سائنو فارم اور سائنوویک ویکسین لگانے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک بوسٹر ویکسین کی ڈوز ضرور لگوائے۔ خبر دیں گے یہاں پر آپ کو، ابوظہبی نے تمام ممالک سے آنے والے ویکسین شدہ مسافروں کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر دی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی نے شہریوں، رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے سفر کی شرائط اپڈیٹ کی ہے۔ اس کا اطلاق اتوار 5 ستمبر سے ہوگا اور کسی بھی ملک سے آنے والے ویکسین شدہ مسافروں کو قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تاہم جن مسافروں کو ویکسین نہیں لگی اور ان کی ممالک کے نام گرین لسٹ میں نہیں ہے، انہیں 10 روز تک قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ابوظہبی کا سفر شروع کرنے سے پہلے تمام ویکسین شدہ یا غیر ویکسین شدہ مسافروں کے پاس گزشتہ 48 گھنٹوں میں کروایا گیا منفی PCR ٹیسٹ ہونا لازمی ہے۔ گرین لسٹ کے ویکسین شدہ مسافر جو شہری، رہائشی اور سیاح گرین لسٹ میں شامل ممالک سے ابوظہبی آئیں گے، وہ آمد پر قرنطینہ کیے بغیر PCR ٹیسٹ کروائیں گے۔ اگر وہ امارات میں مزید رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چھٹے روز دوبارہ PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ دیگر ممالک کے مسافر، دیگر ممالک سے آنے والے ویکسین شدہ مسافر قرنطینہ کیے بغیر آمد پر PCR ٹیسٹ کروائیں گے۔ انہیں آمد کے بعد چوتھے 8ویں روز بھی PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ گرین لسٹ ممالک کے غیر ویکسین شدہ مسافروں کے لیے آمد پر قرنطینہ کیے بغیر PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ انہیں آمد کے بعد چھٹے اور 9ویں روز پھر PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ دیگر ممالک سے آنے والے غیر ویکسین شدہ شہریوں، رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے بھی قرنطینہ کے بغیر آمد پر PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ انہیں 9ویں روز دوبارہ PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یہاں پر مزید خبر دیں گے آپ کو، اور یہاں پر کورونا وائرس سالانہ فلو کی طرح باقی رہے گا۔ سعودی وزارت صحت میں حفاظتی تدابیر اور امراض سے بچاؤ کے سیکریٹری ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سالانہ فلو کی طرح باقی رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین مہم کا
مقصد وائرس کا خاتمہ نہیں بلکہ وبائی کیفیت سے نکلنا ہے۔ ویکسین کے باعث اس کا خطرہ کم ہو جائے گا، نیز آگے چل کر یہ محدود ہو کر رہ جائے گی، تاہم اس کے ختم ہونے کے امکانات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سالانہ فلو کی طرح باقی رہے گا، تاہم یہ خطرناک نہیں ہوگا۔ ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی کورونا ویکسین کے نتائج واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اب رخ کریں گے مکہ کا، جہاں پر 11 گاڑیاں چوری کرنے والا گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس شہر میں 11 گاڑیوں کی چوری میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان 2 شہری ہیں جو عمر کے تیسرے دہائی میں ہیں۔ مذکور افراد اسلحہ کے زور پر غیر ملکیوں سے گاڑیاں چھیننے کے علاوہ سٹارٹ حالت میں کڑی گاڑیاں چوری کرتے تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مذکور افراد سے چوری ہونے والی 11 گاڑیاں ضبط کر لی ہے، جنہیں اصل مالکان کے حوالے کر لیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہاں پر اہم خبر شامل کر رہے ہیں، غیر قانونی طریقے سے عطیات جمع کرنے والے شہری اور غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں بغیر منافع والے شعبے کے فروغ کے لیے قائم قومی مرکز نے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے فلاحی کاموں کے نام پر عطیات جمع کرنے والے 9 سعودی شہری اور 3 مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ عطیات جمع کرنے والوں کی گرفتاری متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون سے کی گئی ہے۔ زیر حراست افراد 12 خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ قومی مرکز نے بتایا کہ سعودی قوانین کے بموجب فلاحی کاموں کے لیے عطیات جمع کرنے کا اختیار محدود اداروں کو حاصل ہے، ان کے سوا کسی اور کو اس کی اجازت نہیں۔ وہی ادارے عطیات جمع کر سکتے ہیں جن کے پاس اس کے لائسنس ہے۔ یہ پابندی ضمیر فروشوں کو کارخیر کے نام سے عطیات جمع کرنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ بیان کے مطابق بعض لوگ مشکوک سرگرمیوں کے لیے فلاحی سرگرمیوں کے نام سے عطیات جمع کرتے ہیں اور انہیں روکنا بھی پابندی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ یہاں پر اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، داخلی پروازوں میں آج سے تمام نشستیں استعمال ہوں گی۔ سماجی فاصلے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے اندرونی ملک پروازوں پر نشستیں چھوڑنے کی پابندی 1 ستمبر 2021 سے ختم کر دی ہے۔ اب داخلی پروازوں سے سفر کے وقت تمام نشستیں مصروف ہوں گی۔ سماجی فاصلے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یہ فیصلہ داخلی پروازوں کے مسافر پر کورونا ویکسین کی دونوں خوراکوں کی شرط عائد کر کے کیا گیا ہے۔ کسی بھی داخلی پرواز سے ایسا کوئی شخص جس نے ویکسین کی دونوں خوراکیں نہ لی ہو سفر نہیں کر سکے گا۔ 2 ویکسینوں کی پابندی سے 12 برس سے کم عمر کے بچے اور صحت اداروں کی جانب سے مستثنیٰ کیسز خارج ہوں گے۔ محکمہ شہری ہواباز نے ہدایت کی ہے کہ داخلی پروازوں میں ماسک اور سینیٹائزنگ سمیت کورونا SOPs کی پابندی جاری رہے گی۔ آج کے لیے سعودی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ اگلی بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔